السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ندائے منبر کے اس آج کے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے جو قصہ اور جو بات چل رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم صحابی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کو چنا، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدثین صحابہ میں ان کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا درجہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ، اور جن کے ذریعے سے دین کی بہت ساری باتیں ہمیں ملیں، اور روایات حدیث کے اندر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ احتیاط رکھتے، اور کسی سے کوئی جھگڑے وغیرہ والی بات تو ہوتی ہی نہیں، اور لوگ بعض مرتبہ مسئلے مسائل یعنی پوچھنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ضرور آتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو جو اعتراض ان کے اوپر بعض صحابہ نے کیا وہ اس وجہ سے بھی کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث تھے، یعنی حدیث کا ذخیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو انہوں نے یاد کیا اور اس کو آگے پھر پہنچایا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کچھ احادیث منسوخ ہوتی ہیں، کچھ احادیث ناسخ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، جس طرح فقیہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کا آتا ہے، تو لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو اسپیشلٹی تھی وہ تھی حدیث کا یاد کرنا اور حدیث کا یاد رکھنا، اور حدیث کو پھر آگے انہوں نے پہنچایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ علم کو آگے پہنچایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک عجیب تعلق تھا ان کا۔ 70,000 مرتبہ سے زائد استغفار کیا کرتے، اور رات کو انہوں نے 3 حصے میں تقسیم کر رکھی تھی کہ ایک حصے میں خود عبادت کرتے، پھر آرام فرماتے، اور ان کی زوجہ محترمہ پھر رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں جو ہے وہ جاگ کر عبادت کرتی، پھر ان کا جو خادم تھا وہ اٹھ کر جو ہے عبادت کرتا۔ تو اس طرح 3 حصے انہوں نے رات کے کیے ہوئے تھے عبادت کے اندر۔ تو مولانا حیات خان صاحب سے عرض کروں گا کہ کچھ ان کے خوف اللہ اور اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ۔ ویسے تو ہر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کا یہ شیوا تھا، اور خاص خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف خدا اور قیامت کے دن کا حساب، یعنی ان کے صحابہ کرام کے رگوں کے اندر، گوشت اور پوش کے اندر یہ تو پورا گویا کہ سرایت کر لیا تھا کہ حساب ہونے والا ہے ایک دن، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کیا، اور پھر اس کا حساب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر ہمیں پکڑ نہ لیں۔ تو خوف خدا اور قیامت کے دن کا حساب، تو خصوصاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر آیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ تو جس وقت لوگ، یعنی بہت بھیڑ تھی، جمگٹا تھا، بہت سارے لوگ تھے، جس وقت فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں اشک اصبہی نامی صحابی تھے، پتہ نہیں صحابی تھے یا بہرحال تابعی ہوں گے رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، اور ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ مجھے حدیث بتائیں، ایسی حدیث جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، سنا ہو، جانا ہو، آپ مجھے ایسی حدیث بیان کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں گا جس کو میں نے سنا ہے، جانا ہے اور سمجھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ الفاظ ان کا کہنا تھا، اور بس ایک چینک ماری اور وہاں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔
دنیا کے اندر اگر کوئی خبریں جو صحیح معیار پر ٹھوس ہوتی ہو نا تو یہ خبریں جو ہمارے جو احادیث ہیں ان کا معیار کچھ عجیب ہی ہے. تو چینک مار کر بے ہوش ہو گئے. پھر فرماتے ہیں اشکی اصبعی کہ دوبارہ جب ان کو ہوش آئی تو فرمایا کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گا کہ خود مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بتائی اور اس گھر کے اندر سوائے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور انسان نہیں تھا. اور یہ کہہ کر پھر دوبارہ چینک مار کر وہاں غشی ان پر طاری ہو گئی اور یعنی گر پڑے. دوبارہ جب ان کو افاقہ ہویا اور اٹھے تو پھر فرماتے ہیں میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسی حدیث جو مجھے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اور ان کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی اور یعنی تیسرا ثالث نہیں تھا. پھر وہی حال، اللہ اکبر، یہ یاد کرنا تھا، پھر غشی طاری ہو گئی. تو حضرت اشکیہ فرماتے ہیں ان کو میں نے سانبھا اور ان کو میں نے سنبھالا یہاں تک کہ جب ان کو دوبارہ افاقہ آیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جس کو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس گھر کے اندر وہاں کوئی اور نہیں تھا، نہ ثالث تھا، صرف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حدیث یہ ہے فرماتے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ جس وقت، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے باب الزہد کے اندر، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت اللہ تعالیٰ یعنی بندوں کے حساب کے لیے نزول فرمائیں گے، بندوں کے حساب کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو بلائیں گے. پہلا شخص وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم القرآن عطا فرمایا ہو، کہ ان کے قرآن کے علم، ان کو علم دیا ہو. تو اللہ ان سے کہیں گے کہ ان کو سامنے لاؤ، اور ان سے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، آپ کو قرآن کا علم دیا تھا، آپ نے اس کو کیسے سنبھالا؟ تو وہ قاری عالم کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے علم کو دنیا کے اندر پھیلایا، آپ کے لیے ہم نے قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا. اللہ فرمائیں گے کہ نہ تو جھوٹا ہے، تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے خود کیا، اس کو ریا کے لیے، استغفر اللہ، دکھاوے کے لیے آپ نے کیا، میرے لیے آپ نے نہیں کیا، آپ وہیں ٹھہرے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوسرے آدمی کو، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، ثروت دی ہوگی، لوگوں کے محتاجی سے بچایا ہوگا، جس طرح ہم سب ہیں انگلینڈ کے اندر، اللہ نے ہمیں یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے میں نے آپ کو اتنا سامان دیا، مال دیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے صلہ رحمی کی تھی، میں نے رشتہ داروں پر مال گوئے کہ صرف کیا تھا، میں نے جو کوئی بھی کار خیر جس کے بارے میں مجھے علم ہوا میں نے اس کو صرف نظر نہیں کیا، اور وہاں میں نے پیسے جو آپ نے مجھے دیے تھے میں نے وہ صرف کیے آپ کے خاطر. اللہ فرمائے کہ نہیں، جھوٹا، تم نے بھی یہ کس لیے کیا کہ لوگ آپ کو کہیں کہ سخی ہے، یعنی بڑا آپ کو اچھا یعنی لقب دے، تو دے دیے، جس طرح پہلے قاری قرآن کو کہ آپ کو بھی لقب دی گئے، اور اس کو بھی کہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی، تجھ کو بھی یہ لقب دے دی گئے، اب بھی وہاں ٹھہریں. پھر تیسرے نمبر پر اللہ فرمائیں گے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے شہید. اور اس وقت سب لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی قرآن کے حامل جس کی اتنی بڑی عزت ہے، وہ اس کے ساتھ یہ حشر ہے، مالدار جس نے کتنا کیا، کیونکہ سب سے پہلے حشر انہی کے ساتھ ہوگا. حدیث بتاتی ہے اٹ بگن ود تیسری، تو تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ تم کو میں نے بہادری دی تھی، دلیری دی تھی، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا تھا، یہاں تک کہ میں خون آلود ہو گیا، اور یہاں تک کہ سب سے محبوب چیز جو مجھے تھی زندگی، اس کو میں یعنی ہاتھ سے دو بیٹا. اللہ فرمائیں گے کہ جھوٹا، تم نے میرے لیے یہ نہیں کیا تھا، تم نے جتنے یہ جو بہادری کی تھی یہ اس لیے کی تھی میرے واسطے نہیں، تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ تو بڑا بہادر ہیں، بڑا قائد ہیں، بڑا یعنی آپ کو بہادری کے لقب مل جائے. تو مل گئے آپ کو دنیا کے اندر، آپ تو چلے گئے دنیا کے اندر، اپنے لوگوں نے آپ کو بڑے بڑے لقب دیے. پھر اللہ فرمائیں گے، اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ حکم دیں گے کہ ان تینوں کو جہنم کے اندر پھینکو، اور یہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسی اشکیہ اسپیک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ انہی سے جہنم کی جو یعنی گرمی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی سے شروع فرمائیں گے، جہنم ان 3 لوگوں سے شروع ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ پر یعنی اب یہی سوال تھا نا کہ خوف خدا اور حساب، کتنی مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ شروع میں کہ بحرین کے گورنر تھے، جس طرح سے مولانا نے بھی فرمایا کہ بحرین کے گورنر تھے اور اتنی مال اور ثروت، ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ تم لوگوں نے یہ میرا حال دیکھتا، یعنی اس کے باوجود بھی ابو ہریرہ wouldn't eat to his stomach full، کھانا نہیں کھاتے تھے، اس واسطے کہ ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس طرح زندگی بسر کی کہ ان کا کبھی بھی ان کا پیٹ بھرا نہیں تھا، تو باوجود ہر چیز ہونے کے ابو ہریرہ wouldn't eat certain things because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't eat these۔ فرماتے ہیں کہ ہم پر اتنے فاقے گزرے، اتنے فاقے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمین پر یعنی 7 دن 7 days کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حضرت فرماتے کہ ہم گوئے کہ مجنون کی طرح ہماری حالت ہو جاتی، اور جب سپازم نہیں، ایک بیماری ہے ایپیلیپسی، تو ایپیلیپسی کے اندر ایک یہ سیجر ہوتے ہیں، گرانڈ مال سیجرز، پیٹی مال سیجرز ہوتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں ایپیلیپسی، تو یہ اگر بھوک سخت ہو جائے آدمی کو نا، گلوکوز کی کمی ہو تو بے ساختہ آدمی کے جسم کے اندر یہ کب کبھی ہو جاتی ہے، اور اگر سویہ ہو تو گوئے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بھائی اس کو ایپیلیپٹک فٹس ہو رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ یہی حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ میرے یہاں فرماتے ہیں کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور نبی کریم کے حجر کے درمیان اس طرح میرا حال ہوتا ہے کہ مرغی کی بیماری گوئے کہ لوگ سمجھنے والے سمجھتے کہ مرغی ہو گئی، حالانکہ فرماتے کہ بھوک تھی، تو میرے یہاں گردن پر اس وقت شاید یہ علاج تھا کہ گردن پر پیاؤ رکھتے تھے، فرماتے کہ ابو ہریرہ کو صرف بھوک تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہی حال تھا، تو میں بے ساختہ ہو کر میں نے سوچا کہ چلو کوئی اہل ثروت لوگوں کے ساتھ میں کوئی بات کروں گا، تو فرماتے ہیں اور اس ذریعے سے کھانا مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اس دن آئے، تو میں نے فرماتے ہیں ایک پلان بنایا کہ میں صدیق اکبر سے بات کروں گا اور بات کے ساتھ میں ان کے گھر تک بات ایکسٹینڈ ٹو دا ہاؤس، پھر مجھے وہ اندر کہیں گے آپ کچھ کھائیں، تو فرماتے ہیں کہ یہی میں نے کیا، لیکن صدیق اکبر نے، اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کیا یعنی مختصر بات کر کے ختم کر دی، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کے ان کے ساتھ بھی یہی، حضرت عمر نے بھی بریف جواب دے کر چلے گئے تھے، فرماتے ہیں میرا کام نہیں چلا، اور وجہ بتا ہمارے استاد محترم حضرت مفتی شبیر فرماتے تھے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کے پاس گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، حضرت عمر کے پاس بھی نہیں تھا، دس از دا ریزن، ان کو پتہ تھا دا ریزن، تو خیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرماتے ابو ہریرہ کہ مجھے دیکھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تبسم فرمایا، اللہ اکبر، یعنی تبسم فرمایا، اگر کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی لیتے تو ان کا کام ہو جاتا، تو پھر تبسم فرمانا اور اتنے بڑی چیز کے ابو ہریرہ علم کے مخزن ہیں اور ظرف ہیں، اور پھر سوچے تو یعنی کیا حیثیت تھی ابو ہریرہ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا اور سمجھ گئے، فرمایا کہ آئے آپ میرے ساتھ آئے، ابو ہریرہ میرے ساتھ آئیں، تو گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اب جاؤ اور یہ جو اہل صفہ ان کو بلاؤ، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہاں ہی مجھے غم ہو گیا کہ میں یہ ایک کپ ہے، اس کے اندر شاید میرے لیے بھی کافی نہ ہو، اور وہ اہل صفہ والے کو نبی کریم سے فرمانے، لیکن فرمایا کہ میں سمعنا وأطعنا، میں گیا، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ 70 لوگ تھے، سب کو میں نے بلایا، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی میں نے سوچ لیا کہ 70 کہ رسول اللہ مجھے ہی فرمائیں گے کہ آپ ان کو پلائیں، اور پلانے والے کو آخر کے اندر کوئی مل جائے وہ ملنے والا ہے، فرماتے اول تو یہ چھوٹا سا یعنی گلاس تھا اور 70 لوگ، لیکن چلو میں نے کر لیا، تو پھر یہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ لوگوں کو پلائیں، تو فرماتے ہیں میں شروع سے پہلے آدمی تک گیا، اس کو میں نے دودھ دیا، وہ بیچارے کتنے دن سے بھوکے ہوں گے، اس نے دودھ پیا، دودھ ختم نہیں ہونے والا ہے، دوسرے آدمی کو look this is the موجہ of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے آدمی نے پیا، تیسرے نے پیا، اللہ اکبر، تو یہ جو خبر ہے کتنی پکی حدیث ہے، ہم اس پہ بات کریں گے کہ حدیث مشہور، حدیث متواتر، کتنی پکی خبر ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب معجزہ ہو رہا ہے کہ 70 آدمی نے پی لیا، پوری جماعت 70 آدمی یہ اسٹوڈیو کے اندر نہیں فٹ آئیں گے، سب نے ایک گلاس سے دودھ پیا، اور اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں مجھ پر، اور نبی کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو صرف تو اور میں ہوں، آپ پئیں، تو ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے فوراً لے لیا اور میں نے پی لیا، اس پر پھر نبی کریم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ اور پئیں، فرماتے میں نے اور پیا، فرمایا کہ اور پی، میں نے اور پی، یہاں تک کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی، پھر میں نے وہی گلاس تو برتن تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر رکھ دیا اور نبی کریم سے اس کو پی لیا، اللہ اکبر، تو عجیب معجزہ، تو خیر بات یہ کرنے کا تھا کہ ابو ہریرہ نے بہت تکلیفیں زندگی کے اندر نکالی، بہت ہی تکلیفیں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع سختی کے ساتھ آسانی، سختی کے ساتھ آسانی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اور جتنے بھی صحابہ کرام نے یہ سب مشقتیں اس لیے اٹھائی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے واسطے، لیکن ابو ہریرہ نے بہت ہی
4 سال رسول وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور جو حدیث ان سے منقول ہیں، ایک مرتبہ ہماری ماں جو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اے ابو ہریرہ، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو قول یعنی جو افعال تھے میں نے ان کو بیان کیا، اور جو قول تھے تم نے بھی سنا میں نے بھی سنا، تو یہ آپ حدیثیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری اماں، یہ اس واسطے حدیث کا مفہوم ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں الگ ہوا، ہر وقت خدمت ہی خدمت، خدمت خدمت، اس واسطے کہ مجھے یہ حدیث یعنی کبھی بھولے نہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ کون ہوگا جو آپ کا سفارش کا مستحق ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حرص علی العلم کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے آپ کے علم پر حرص کو جب میں نے دیکھا اور میں سمجھ گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو سوال ہے آپ ہی مجھے پوچھنے والے ہیں، کچھ اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ علم پر کتنے حریص ہیں، اتنا مقام۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ اتنے حدیث بیان کریں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو خود بڑے محدث تھے فرماتے کہ کبھی شک نہ کرنا حضرت ابو ہریرہ کے حدیث پر، کیونکہ یہ جس وقت ہم یعنی مہاجر لوگ ہم یعنی بازار کے اندر خرید فروخت کر رہے تھے اور ہمارے انصاری بھائی وہ بھاگ لگا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہاں انہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تو ماشاءاللہ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی صحابی اور صحابیات تھے، وہ اپنے پچھلے وقت کو نہیں بھولے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آدمی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، آدمی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو پچھلا آدمی بالکل بھول ہی جاتا ہے، لیکن جتنے بھی صحابی تھے وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولے تھے۔ اور جو مولانا حیات خان صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بھوک کا جو قصہ ہے، تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب غالباً گورنر تھے تو ناک صاف کرنے کے لیے انہوں نے کتان یعنی کہ کاٹن کا کپڑا اٹھا کر جو ہے اس سے ناک صاف کیا، اور ناک صاف کر کے پھر دیکھا اور کہا واہ 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 ابو ہریرہ، ایک زمانہ تھا کہ تو بالکل بھوک کی وجہ سے پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مجنون ہے، اس کو جنون طاری ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ آ کر گردن کو دباتے تھے اپنے پیر سے۔ ایک وہ زمانہ تھا، اور ابھی دیکھ، تو اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اور دوسری ایک بات کہ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے، تو مسجد کے اندر تین صحابی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور تیسرے صحابی تھے۔ تو یہ آپس میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے تھے، یعنی دعا کرتے اور سارے باقی جو ہے وہ آمین کہتے۔ تو یہ عمل کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے۔ تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ خاموش ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ارشاد سنیں، تو خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ تو چنانچہ پھر حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو میں نے پھر دعا کرنی شروع کر دی، اور ہر دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا وہ دعا ہوگی کہ جس دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ تو خوب دعائیں کی انہوں نے۔ پھر دوسرے صحابی نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے بھی دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے رہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرے یہ دو ساتھیوں نے جو بھی دعائیں کی ہیں اس کو میرے حق میں بھی قبول کر لے۔ اور پھر ایک اور دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے کبھی بھی بھولے نہیں، مجھے علم عطا فرما جو مجھے کبھی بھی بھولے نہیں۔ تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ تو یہ دیکھ کر
کہ حضرت ہریرہ نے تو بڑی یعنی اہم بات مانگ لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی ہے. تو ان کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ ہم دوبارہ بھی یہ دعا اپنے لیے بھی کہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ تمہارا ساتھی تم پر سبقت کر گیا. اللہ اکبر. تو یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم بخشا تھا, اتنی احادیث ان کو یاد تھی کہ کوئی بھی آتے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اس کا جواب دے دیتے. تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات اور قصے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مولانا عبدالباسط صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. آج اس عظیم ہستی و عظیم صحابی کا ذکر ہو رہا ہے جن سے علم کا بہت بڑا ذخیرہ امت کو پہنچا ہے, جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اور باقی لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ علمی وراثت جو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہوتی ہے اس کو محفوظ کر رہے تھے. جس طرح کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ اس کے بعد جو بات بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کو بھولے نہیں, لیکن احتیاط کا اور حدیث کو بیان کرنے, حدیث کو محفوظ کرنے, اس کی احتیاط کا یہ منظر تھا, عالم تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے اور الفاظ کے بھولنے, الفاظ کے رد و بدل سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. ایک دفعہ فضل بن حسن نے اپنے والد حسن بن عمر کا واقعہ بیان کیا خود ان کی زبان سے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث آپ ہی سے سنی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ حدیث مجھے سے سنی تھی تو یقیناً میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگی. تو وہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. تو گھر میں جب احادیث کا ذخیرہ دیکھا تو وہ واقعی وہ حدیث ان کے پاس لکھی ہوئی تھی. تو معلوم ہوا کہ جو کچھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس کو تحریراً اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے. اور ویسے بھی جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ ویسے بھی حافظہ کا یہ عالم تھا کہ وہ بھولتے نہیں تھے, لیکن حدیث کو امانت کے طور پر اور اس میں احتیاط کے طور پر اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے کہ تاکہ اس کے اندر کوئی بھی احتیاطی نہ ہو جائے, کوئی لفظ میں بھول نہ جاؤں. جب لوگوں کے پاس میں بیان کروں احادیث کو تو بعین ہی وہی الفاظ ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. سیاح کی ایک روایت کے اندر ہے کہ خود انہی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ احادیث اس لیے جانتے تھے کہ وہ آپ کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. یعنی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور وہ بات جو ہے آپ کے پاس محفوظ رہتی تھی. اس طرح جس طرح کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ آپ کا امتحان بھی لیا گیا, اس کے اندر بھی وہ پاس ہوئی ہے. یعنی وہ جو سال کے بعد جب ان سے وہی احادیث پوچھی جاتی ہیں تو ان کے اندر ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آتا. اشاعت حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طرح کہ ان کو علم کے حریص تھے, علم کو حاصل کرنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ, کہ لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو, یعنی ایک بات ہی ہو جو مجھ سے سنو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچایا. چلتے پھرتے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہنچاتے تھے. اور جب خاص کر کے لوگوں کو کبھی دیکھتے کہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے یا اس احکام نبوی کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ٹوک دیا کرتے تھے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتاتے تھے
اور ان کی درستگی فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات فرمائی تھی اور آپ اپنے اس عمل کو درست کر لیجئے. تو انہوں نے وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو. اور یہ بھی تھا کہ جمعہ سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ سے پہلے امام صاحب کے آنے تک لوگوں کا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہوتا اور وہ لوگوں کو احادیث سنا رہے ہوتے. اس طرح عورتیں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علم و عرفان کے متاثر بھی تھیں اور اس کی تصدیق بھی کرتی تھیں اور اس کے وہ معترف بھی تھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. تو عورتوں کے اندر عام طور پہ ان کو تعلیم نہیں دیتے تھے. ہاں جب کبھی کسی کو دیکھتے کہ اس نے احکام نبوی کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں, آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. قصے تو کافی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اور بہت سارے صحابہ کرام کے ماشاء اللہ, اور اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح مطلب کہ روایت حدیث کے اندر ایک تو احتیاط بھی فرماتے اور احادیث کا جو ذخیرہ ہے. دیکھیں قرآن پاک اسلام کے اندر اسلام ہم تک جو پہنچا ہے تو اس کے دو ذریعے ہیں, یعنی دو ذرائع. تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, یہ ذریعہ ہے ہم تک دین کے پہنچنے کا. انہی رجال کے ذریعے سے اور نساء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کے بقا کا فیصلہ فرمایا. اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اس کام کے لیے, تو الحمدللہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث. قرآن اور قرآن کی پھر ایکسپلینیشن, قرآن کی جو ہے معانی, اسے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ اور ٹھیکہ ہم نے ہی لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک, اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا بلکہ ذکر ارشاد فرمایا کہ ذکر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں نازل کردہ ہیں وہ قرآن یعنی کلام اللہ بھی آ گیا اور کلام اللہ کے معانی بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور کلام کے معانی, اور معانی کا کیا مطلب ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو ایک تو تلاوت یتلو علیہم آیاتہ, کہ قرآن پاک کی تلاوت کو پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے, سکھاتے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے. اب جیسے نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے تو نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام کا کیوں ذکر کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر کسی تیسرے کا ذکر نہیں ہے, تو آپ ہمیشہ صحابہ کرام اور تابعین اور وغیرہ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے بھی شاید سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے, بنی اسرائیل کے 72 تھے, میرے 73 ہوں گے. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ خیر پر کون ہے, ہدایت پر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو انا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور میرے صحابہ کرام
تو اس مجموعے کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اذان کا دینا یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان نہیں دی بلکہ صحابہ کرام سے دلوائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سنت صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور پھر اس میں محدثین نے بہت ساری تعویلات اور بہت ساری وجہ بیان فرمائی ہیں کہ اس وجہ سے کیا یا یہ وجہ، بہت ساری وجوہات اس حدیث کے بعد جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو سنت ہے، لہٰذا آج کے بعد میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کروں گا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ بھی یعنی ناانصافی ہوگی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی سنت کے بارے میں۔ ہاں، ایک مرتبہ کرنا سے سنیت ضرور نہیں ہے کہ ثابت ہوتی ہو، بہرحال یہ ایک الگ سا، میں ویسے آپ کے ذہن کے اندر کچھ مثالیں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سنت اور جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ کس طریقے سے، کہ جس ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے قرآن پاک کے معانی اور مطالب، جس کو حدیث یا سنت آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہم تک پہنچے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اسی طرح اس کے معانی کے بھی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں، ان ہوا کہ بے شک وہ وحی ہے جو ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا تھا، تو مجھے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موڈ کے اندر ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی یعنی کہ کچھ غم کے آثار ہوتے ہیں، کبھی غصے کے اندر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، تو اس کو جاری رکھوں یا جب آپ بیان فرماتے ہیں اور جو بالکل یعنی مجمع کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہی باتیں لکھا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا، اس سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زبان مبارک سے بات نکلے گی وہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوگی۔ اور اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی بات کے اندر جو ہے اگر نسیان ہو گیا، بھول گئے یا خطا ہو گئی، تو اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری طور پر اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ کچھ اس کے بھی کچھ مثالیں یعنی ہمیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اس شبہات اور شک کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ چونکہ قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ کا وعدہ ہے، احادیث کے بارے میں وعدہ نہیں ہے نعوذ باللہ، تو اس لیے جو ہے اس کے اندر شک اور شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں شک اور شبہات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں مولانا صاحب سے عرض کروں گا کچھ مختصر سے اگر آپ بتا دیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو لولا الاسناد لما قال من قال ما قال۔ ہاں ماشاءاللہ، تو موٹی موٹی بات ورنہ اس کے لیے مستقل پروگرام کی ضرورت ہے۔ جی خیر، حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، تو یہ اس کا تعلق خبر واحد سے، بلکہ بتاتا جاؤں کہ حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ اور خبر واحد، خبر آحاد۔ حدیث یعنی حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں، موٹی موٹی 3 قسمیں۔ متواتر وہ احادیث کا مجموعہ یا وہ حدیث ہے
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہ جو 1400 سال گزرے ہیں، ہر زمانے کے اندر اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو ہر زمانے کے اندر. مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر ایک حدیث، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، حدیث متواتر. تو اس حدیث کو اتنے صحابیوں نے جمع بیان کی ہے، یعنی اپنے اسٹوڈنٹوں کو اپنے طریقے سے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ حدیث پر سب صحابہ نے اتفاق کیا ہے، نعوذ باللہ، گوئے کہ یہ جھوٹ آگے، یعنی اتنے لوگوں نے حدیث کو، اگر کسی حدیث کو آگے نقل کیا ہو، اتنے لوگ کہ عقل یہ نہیں مانتا کہ بھائی یہ حدیث، یہ سب لوگوں نے ایک پلان بنایا ہو اس کو آگے کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں حدیث متواترہ، جمع غفیر. اور پھر بعض محدثین نے اس کے بتا کہ 200، یعنی الگ الگ اس افراد کی. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اگر ایک حدیث کو بیان آگے کیا ہو کہ جس پر عقل یعنی کو یہ بات محال ہو کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہو اس کو یعنی موضوع حدیث کرنے کے لیے آگے، تو یہ حدیث متواتر ہے. اس کے بعد حدیث مشہور. تو حدیث مشہور کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک ایسی حدیث ہو جس کو 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں نے، چاہے 3000 ہو چاہے 300، لیکن 3 سے زیادہ لوگ نے بیان کی ہو، اس کے حدیث مشہور کہتے ہیں. اس کے بعد یہ تیسری جو حدیث خبر واحد، تو اس پر یہ بات، حدیث خبر واحد کی بہت سارے قسمیں، لیکن صحت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: صحیح حدیث، حسن، ضعیف اور موضوع. تو صحیح، ہاں، تو پھر یہ جو ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، صحیح حسن صحیح حدیث کون سی، حسن غیری، حسن ذاتی، الگ الگ اس پر شاخیں ہیں. لیکن خبر واحد وہ حدیث جس کو 3 سے کم لوگوں نے ہر زمانے کے اندر جمع یعنی نقل کیا ہو. تو پھر یہ جو حدیث ہے، یہ جو اصطلاحات ہیں، جی، بہت سارے لوگ یہ اصطلاحات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہاں، اب جیسے ڈاکٹری کے اندر مثال کے طور پر آپ نے بلڈ ٹیسٹ دیا ہے، تو اگر رزلٹ پازیٹیو آئے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، رزلٹ نیگیٹو آئے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر اسکول کے اندر ایک بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کے رزلٹ پازیٹیو آئے ہیں اس کا اور مطلب ہوتا ہے، نیگیٹو آئے ہیں اس کا اور مطلب ہوتا ہے. تو اسی طرح صحیح، بعض لوگ سمجھتے ہیں صحیح کا مطلب ہے یہ، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، اور جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر جو جتنے بھی راوی ہیں، تو راوی ان کے شرائط ہوتے ہیں کہ ثقہ ہیں، یعنی سچے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک راوی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے ہمیشہ، اس سے کوئی چیز بھول نہیں ہوئی، اس کے جو ہم اثر وہ نہیں کہتے کہ بھائی مسجد کے اندر جاتا تھا اور وہاں کوٹ میری طرح چھوڑ لیتا تھا، نہیں، بلکہ اس کے یعنی رسوخ، یعنی اس کے دماغ اور جو ذہانت تھی پکا تھی، کبھی اس کو بھول نہیں ہوئی. اور یہ کہ یعنی اپنے معاشرے کے اندر اس میں کبھی فسق فجور کی علامت نہیں صادر ہوئی، کبھی باہر نہیں پھرا، یعنی کھڑے ہو کر کھانا یہ فسق کی علامت ہے، برہنہ سر پھرنا یہ فسق کی علامت ہے. تو جتنی بھی شرائط ہیں حدیث کے اندر صحیح ہونے کے لیے، اس پر پوری طور پر ٹھوس طریقے سے لاگو ہوئیں کہ وہ مضبوط ترین حدیث صحیح. پھر حسن وہ حدیث ہے کہ اس کے اندر ذری کمی ہے. پھر ضعیف تو اس کے اندر یعنی بہت ہی کمی ہے. پھر موضوع ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. تو یہ مطلب علم حدیث کا سیکھنا جو ہے یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے. اور جیسے کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر یہ اسناد کا سلسلہ نہ ہوتا کہ بھائی، اور یہ جو سند جو بیان کی جاتی ہے حدیث کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، اور پھر صحابی نے جو ہے اس کے بعد اپنے شاگرد کو، تو ان سب کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں اور الحمدللہ محفوظ ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. تو پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.